بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 364 ملاحظہ فرمائیں۔ اور جو ہماری بات ماننے سے انکار کرتا ہے ہم اس کی کمزوریوں اور مجبوریوں کو ڈھونڈ کر اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر وہ شخص ہمارے اشاروں پر ناچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جیسا کہ تم کرو گے۔ وہ معنی خیز انداز میں بات کو نامکمل چھوڑ کر متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا۔ پھر سیڑھی کی چوری والا واقعہ پیش آ گیا۔ اس نے کلام کے تسلسل میں اچھی خاصی ایڈیٹنگ کر ڈالی تھی۔ تم نے ہماری ایک نہایت ہی اہم سیڑھی اڑا لی۔ ہم نے گوری کو اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور تمہیں اپنے دام میں لانے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اور دیکھ لو اس وقت تم ہمارے رحم و کرم پر ہو۔ میں نے دل میں اسے بہت برا بھلا کہا، پھر زبان سے پوچھا، ایک لمحے کے لیے میں تمہیں سچا سمجھ لیتا ہوں، سیڑھی کی چوری والی واقعے کو حقیقت مان لیتا ہوں، لیکن شعیب ہوری کے بنگلے میں تم لوگوں نے جو رویہ اپنایا وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ تم لوگ اتنے بے پرواہ کب سے ہو گئے؟ تم کس رویہ کی بات کر رہے ہو؟ وہ گراڑ سے مشابہ آواز میں مستفسر ہوا۔ میں نے اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، اس زمین دوز حال میں جب میں نے پاسا پلٹ دیا تو تم لوگ دم دبا کر فرار کیوں ہو گئے تھے؟ میں کافی دیر تک منمانی کرتا رہا اور تمہارے نمک خواروں سے نمٹ کر جب میں بنگلے کے عقبی حصے میں پہنچا تو کسی نے میری راہ نہ روکی اور میں بسہولت ایک بنگلے سے دوسرے بنگلے میں پہنچ گیا۔ وہ تو میرے ذہن میں اپنی ساتھی عورتوں کا اصول سمایا ہوا تھا، اس لیے ان کی تلاش میں دوسرے بنگلے میں داخل ہوا تھا، ورنہ میرے فرار میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ موجود نہ تھی۔ میں اگر چاہتا تو اس بنگلے کی عقبی دیوار پھاند کر وہاں سے رفو چکر ہو سکتا تھا۔ میں سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اگر میں کسی نہایت ہی اہم سیڑھی کی چوری میں ملوث تھا تو پھر ان لمحات میں آپ لوگوں نے میری طرف سے ایسی غفلت کیوں برتی؟ اس نے ایک طویل سانس خارج کی اور بولا، پہلے تو تم اس غلط فہمی کو دور کر لو کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری جانب سے غافل ہوئے ہوں۔ اگر تم اس بنگلے سے باہر قدم ڈالتے تو تمہیں ہماری چوکسی کا اندازہ ہو جاتا۔ ان دونوں بنگلوں کی خفیہ نگرانی کے لیے ہمارے آدمی خماتن الرٹ تھے، وہ تمہیں فوراً قابو کر لیتے۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اور جہاں تک تم نے ہمارے دم دبا کر بھاگنے کی بات کی ہے تو اس میں ذرا بھی حقیقت شامل نہیں۔ دراصل ان دونوں بنگلوں کو خار حوالے سے آپس میں مربوط کیا گیا ہے۔ ہم تو شروع ہی سے سفید بنگلے میں موجود تھے اور وہیں ایک کمرے میں بیٹھے حال میں پیش آنے والے واقعات کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ تم گوری کی باتوں سے الجھ گئے اور یہی سمجھ بیٹھے کہ ہم طے خانے والے بنگلے میں کہیں کسی کمرے میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے اعتماد، پلاننگ اور کارکردگی کا نتیجہ ہی ہے کہ اس وقت تم پوری طرح ہمارے قبضے میں ہو۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس کی وضاحت میں اچھا خاصا وزن تھا۔ میں نے دیگر امور پر لعنت بھیجتے ہوئے نہایت ہی اہم سوال کیا، سائل اور صدف کہاں ہے؟ وہ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد جواب دیتے ہوئے بولا، صدف کو ہوش میں لانے کے بعد ہم نے اس کا طویل انٹرویو کیا، پھر آئندہ چند گھنٹوں میں اس کے بیان کی تصدیق بھی کر لی۔ وہ ہمارے لیے غیر متعلق لڑکی ہے، البتہ تم سے انتہائی متعلق ہے۔ اس کا انداز بڑا معنی خیز تھا۔ تمہارا اور صدف کا تعلق ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اگر تمہاری ذات میں انٹرسٹڈ ہے تو اب تمہاری یاد میں آنسو ہی بہا سکتی ہے۔ وہ کبھی تم تک نہیں پہنچ سکے گی۔ پہنچے گی تو وہ اس صورت میں نہ اگر اسے معلوم ہوگا کہ تم ہو کہاں۔ اس کی قسمت میں تمہیں یاد کرنا ہی رہ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں اپنی جان اس اور ساتھی کے بارے میں ایسے الفاظ سن کر تڑپ اٹھا تھا۔ تم لوگوں نے صدف کے ساتھ کیا کیا؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ مکاری سے بولا، لیکن اگر تم نے سیڑھی کے بارے میں زبان نہ کھولی تو اس لڑکی کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ صدف اس وقت کہاں ہے؟ اس کے عزائم سے مجھے کسی گہری سازش کی بو آ رہی تھی۔ اس نے بتایا، ہم اسے غوری کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں۔ وہ یہ رقمال کے طور پر غوری کی تحویل میں رہے گی، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ ہمارے قبضے میں رہے گی۔ ہم جس وقت چاہیں گے اس کا پتہ صاف کر دیں گے۔ وہ صدف کی زندگی کے خاتمے کی بات بڑی بے رحمی سے کر رہا تھا۔ اگر تم ہمیں سیڑھی تک پہنچا دیتے ہو تو تمہاری ساتھی صدف کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بصورت دیگر اس کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا اس کی سنگینی کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو سراسر بزدلی ہے تم لوگوں کی۔ میں نے ایک چوٹ کی، یہ ہمارے کام کا طریقہ ہے۔ یہ بہت ہی شرمناک اور گھٹیا طریقہ کار ہے۔ اس نے میری ترش کلامی کا برا نہ منایا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تم نے 3 اہم یہودیوں کو قتل کیا ہے، اس لیے فوری طور پر تمہارا امریکہ پہنچایا جانا ضروری ہے۔ ہم چاہتے تو تمہارے ملک میں بھی تم پر مقدمے بازی کی جا سکتی تھی، لیکن یہاں پر تمہارے سلپ ہونے کے امکانات موجود ہیں، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ وہاں پہنچ کر تمہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ مگر وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ذرا دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، لیکن اگر تم اپنی ضد سے باز نہ آئے تو پھر صدف پر جو بیتے گی اسے تم دیکھنے سے بھی محروم رہو گے۔ اگر کسی طرح اس کا قصہ تم تک پہنچ بھی گیا تو سن کر تم بہرے ہو جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا انداز دھمکی سے لبریز تھا۔ میں جانتا تھا وہ بہت طاقتور لوگ تھے، تقریباً دنیا کے ہر ملک میں انہیں آسانیاں میسر تھیں۔ وہ اپنے الفاظ کو عملی جامہ پہنانے میں آزاد اور خود مختار تھے۔ صدف کے ان کی کسٹڈی میں ہونے نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اگر وہ مجھ میں دلچسپی نہ لیتی تو آج اس حال کو نہ پہنچتی۔ اس کو پیش آنے والی ان غدار لمحات کا ذمہ دار میں ہی تھا۔
ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے دل میں بہت ندامت محسوس ہوئی. کاش مجھے اس منحوس سی ڈی کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا تو میں پہلی فرصت میں یہ معلومات اس شیطان امریکی کے سامنے کھول کر اپنی صدف کو ایک بہت بڑے عذاب سے بچا لیتا. میں ان لمحات میں خاصا جذباتی ہو گیا تھا. حالانکہ یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر میں اپنے خاص سے وہ سی ڈی ان لوگوں کے حوالے کر دوں تو بھی وہ صدف کو چھوڑنے والے نہ تھے. ان کی کینہ پرور صفاقی اور بربریت میں کوئی کلام نہیں تھا. اس وقت میں صدف کے لیے اپنے دل میں بہت درد محسوس کر رہا تھا. شاید یہ اس محبت کا اثر تھا جو وہ مجھ سے کرتی تھی. میں صدف کے دلی جذبات کو سمجھتا تھا اور تہ دل سے اس کی قدر بھی کرتا تھا. وہ ایک حیرت انگیز اور چونکا دینے والی لڑکی تھی. نقلی وجدان کی ایک ممکنہ کارستانی نے اسے ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا تھا. میں صدف اور نقلی وجدان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس شخص کی آواز میری سماع سے ٹکرائی. تم کسی گہری سوچ میں غرق ہو. کیا کوئی فیصلہ کرنے میں تمہیں کسی قسم کی دشواری پیش آ رہی ہے؟ تم میری دشواری اور آسانی کے چکر میں نہ پڑو. میں نے درستی سے کہا. ساحل کے بارے میں بتاؤ، وہ اس وقت کہاں ہے؟ تم غالباً دھنوں کا پوچھ رہے ہو. غالباً نہیں، یقیناً، میں نے قطعیت سے کہا. وہ بتانے لگا. دھنوں کا معاملہ تم سے الگ ہے، اس لیے اسے تم سے الگ ہی ایک محفوظ جگہ رکھا گیا ہے. یہ تم ایک نئی بات کہہ رہے ہو، میں نے بگڑ کر کہا. تمہارے لیے نئی ہوگی، ورنہ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا. میں سمجھ گیا وہ میری مرضی کے مطابق کچھ اگل کر نہیں دے گا. پھر بھی اپنے ذہن کی خلش کو دور کرنے کے لیے میں نے اسے 2-4 سوالات کر ہی ڈالے. اگرچہ مجھے امید نہ تھی کہ ان کے درست جواب مجھے ملیں گے. میں نے اسے اور اس کے بڑوں کو ناپنے کی خاطر پوچھا، کیا تم لوگوں کا تعلق امریکی CIA سے ہے؟ نہیں. وہ بڑی شرافت سے انکار کر بیٹھا. میں نے پوچھا، پھر تم لوگ FBI سے متعلق ہو گئے؟ ہرگز نہیں. اب اس کے انکار میں زیادہ شدت شامل تھی. میں جانتا تھا CIA اور FBI کا دائرہ کار کہاں سے کہاں تک تھا. میں نے وہ سوالات محض اسے مطمئن کرنے کے لیے کیے تھے تاکہ وہ میری کم علمی پر دل میں خوش ہو جائے. اس کے مسلسل انکار سے میں چڑ گیا اور دریافت کیا، پھر آخر تم کون لوگ ہو؟ ہم یہودی ہیں اور یہودیوں کی ایک اہم تنظیم کے ادنا رکن ہے. وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا. باقی تفصیل تمہیں ہمارے بڑے بتائیں گے. اب ہمارے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے. ہم اس وقت کہاں پر ہیں؟ اس نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا. میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا، مسٹر وجدان، خلاف معمول تم سے بہت باتیں ہو گئیں. اس کی 2 وجوہ تھی. ایک تو ہمیں یہ اطمینان تھا کہ تم مکمل طور پر ہماری دسترس میں ہو، کسی قسم کی کوئی گڑبڑ پھیلانے کی استطاعت نہیں رکھتے. یہ باتیں بعد میں بھی تمہیں بتا ہی دی جاتی. اس لیے وقت گزاری کے لیے میں نے انہیں موضوع بنا لیا کیونکہ ہماری پرواز میں کچھ وقت باقی تھا. وہ اتنا کہہ کر متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا. دوسری وجہ یہ تھی کہ میں چاہتا تھا CD والا معاملہ یہیں نمٹ جاتا تو اچھا تھا. اس طرح میری ترقی کا امکان نکل آتا اور تمہاری ساتھی صدف کی جان چھوٹ جاتی. لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ اپنی ساتھی کے بھی دشمن ہو. اگر تمہیں صدف کے بارے میں ذرا سی بھی تشویش ہوتی، تمہارے دل میں اس کے لیے ہمدردی پائی جاتی، تو تم فوراً وہ CD ہمارے حوالے کر دیتے. وہ اب جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا لے رہا تھا. لیکن افسوس کہ میں اس لانتی کمپیکٹ ڈسک کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا. میں نے اس کی وضاحت کو مریا میٹ کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا. تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. اس وقت میں کہاں ہوں؟ US ایئر بیس پر، اس نے سپاٹ لہجے میں بتایا. اوہ، میرے اونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز خارج ہوئی. اس نے اسی بے مہر انداز میں کہا، اگر تمہیں حالات کی سنگینی اور موقع کی نزاکت کا احساس ہو گیا ہو تو اب بھی خفیہ CD کے بارے میں بتا دو. میں تمہیں آخری چانس دے رہا ہوں. میرے جواب میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، میں نے گمبھیر آواز میں کہا، کیونکہ میں واقعی کسی CD کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. میرے اتمی انکار نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہوگا. اس کی سمت خاموشی چھا گئی. پھر چند لمحات کے بعد اس خاموشی کو اسی امریکی کی کھردری آواز نے توڑا. وہ سرد موری سے بولا، ٹھیک ہے. میں نہیں جانتا یہ مختصر سا جملہ اس نے کس سے مخاطب ہو کر ادا کیا تھا. دوسرے علم میں مجھے اپنے عقب میں زندگی کے آثار محسوس ہوئے. کوئی پہلے سے وہاں موجود تھا یا اس شخص کا اشارہ پا کر وہاں پہنچا تھا. میں اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ آنکھوں پر بندی دبی سیاہ پٹی نے مجھے خاصا لاچار کر دیا تھا. وہاں ہونے والی سرگرمی نے مجھے جلدی بتا دیا کہ میرے آس پاس اس شخص کے علاوہ بھی چند افراد موجود تھے جس نے اب تک مجھ سے گفتگو کی تھی. میری چھٹیس نے مجھے مطلع کیا کہ کچھ ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے اس کا اندازہ لگانے کی مجھے مہلت نہ مل سکی کیونکہ اسی وقت میں نے اپنے بازو میں کسی انجیکشن کی سوئی پیوست ہوتے محسوس کی. میرے گھر میں موجود کسی شخص نے پہلو میں آ کر مجھے کوئی سریع الاثر انجیکشن دے دیا تھا. ایک مخصوص چوبن کے ساتھ میرا ذہن تیزی سے تاریکی کی جانب بڑھنے لگا. اس سے قبل کہ میں مکمل تاریکی میں گر جاتا، میرے ذہن میں موجود کسی روشنی کی ننھی سی کرن نے کام کیا جس کے تفعیل میری سماعت ایک مخصوص آواز سننے کے قابل ہو گئی. وہ کسی طیارے کے انجن کی آواز تھی. مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میں اس وقت ایک طیارے میں موجود تھا جو پرواز کے لیے پر تول چکا تھا. ہم اب تک میں زمین چھوڑنے والے تھے. یہ زمین تھی، میرا وطن تھا. میں نے اس دھرتی پر جنم لیا تھا. اس پاک مٹی کا بہت قرض، بہت احسان تھا مجھ پر، اور آج مجھے اس مٹی سے دور کیا جا رہا تھا، اور وہ بھی بد جبر. اور یہ جبر پہلی مرتبہ نہیں کیا جا رہا تھا. ماضی بعید میں بھی اس قسم کا ایک واقعہ پیش آ چکا تھا. مجھے یوں لگا جیسے میری سوچ کے پر نکل آئے ہوں. میرا تصور مجھے ماضی میں لے گیا
جب میں ننھا سا ایک شیر خوار بچہ تھا۔ میرے والدین مجھے اور خود کو دشمنوں سے بچاتے پھر رہے تھے۔ بلاخر حالات کے جبر نے انہیں اپنی پیاری سرزمین چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنے دشمنوں سے چھپتے چھپاتے لاہور سے کراچی اور کراچی سے سنگاپور چلے گئے تھے، اور آج مجھے زبردستی یہاں سے لے جایا جا رہا تھا۔ مجھے بھی بے کس اور بے بس بنا دیا گیا تھا۔ تاریخ خود کو دہرا رہی تھی، اگرچہ دونوں واقعات کے مخالف کردار مختلف تھے۔ میرے دشمن الگ الگ تھے، لیکن حالات کی ستم ظریفی ایک قدرے مشترک کی مانند مجھ سے لپٹ کر رہ گئی۔ مجھے ایک مرتبہ پھر پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، مگر با اندازے دیگر۔ یہ تمام احساسات سیکنڈ کے 1000ویں حصے کی تخلیق تھے۔ روشنی کی وہ ننھی سی کرن کسی رہنما لائٹ ہاؤس کی طرح مجھے ماضی کی جھلک دکھا رہی۔ روشنی کی وہ ننھی سی کرن کسی رہنما لائٹ ہاؤس کی طرح مجھے ماضی کی جھلک دکھا گئی۔ میں اسلاماتی روشنی میں بہت دور سے ہو آیا، پھر مجھے کچھ خبر نہ رہی۔ اس سریع الاثر انجیکشن نے مجھے ہوش و آواز سے بیگانہ کر دیا۔ میں جیسے تاریکی کے کسی گہرے کنویں میں جا گرا۔ طیارہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر بہہ ہوئے اڑان تھا۔ مجھے ہوش میں آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، میری آنکھ کھلی تو کھلے آسمان کا منظر نگاہ سے ٹکرایا۔ پھر مخصوص جسمانی احساسات نے مجھے بتایا کہ میں کسی جہاز میں بہہ سفر ہوں۔ ہوائی جہاز میں میری گردن ایک جانب مڑی ہوئی تھی اور میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے خود کو ایک آرام دہ نشست پر نیم دراز پایا۔ پھر گزرا ہوا ایک واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہونے لگا۔ مجھے شعیب گوری کا وہ بنگلہ یاد آیا جس کے ایک زمین دوز خال میں نے ڈیتھ کیج کے اندر ڈیوڈ نامی مارشل آرٹسٹ سے ایک خونی مقابلہ کیا تھا۔ اس کے بعد حال میں پیش آنے والے خونریز واقعات اپنی جھلک دکھلانے لگے۔ نیلا آرمر اور اس کی دلکش سیکٹری شیبا کی میرے ہاتھوں المناک موت، شعیب گوری کا بزدلانہ فرار، مسلح گارڈ کی زندگیوں کا خاتمہ اور چینی فائٹر چینگ یو کا عبرتناک انجام، اور آخر میں میرا زیر دام آنا۔ ان مکار یہودیوں نے اپنی ریسرچ کا استعمال کر کے مجھے بے بس بنا دیا تھا۔ پھر وہ منظر بھی ابھر آیا جب کسی US ایئر بیس پر مجھ سے کڑی پوچھ تاچھ کی گئی۔ اس وقت میری آنکھوں کو ایک دبی سیاہ پٹی سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اب اپنی آنکھوں کو میں نے کھلا ہوا پایا تو شدید حیرت ہوئی۔ اس حیرت نے مجھے سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں نیم دراز پڑا اپنے حالات پر غور کرنے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق میں امریکی CIA والوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ اگرچہ مجھ سے گفتگو کرنے والے نے اس کا اعتراف نہیں کیا تھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگلا اندازہ میرا یہ تھا کہ مجھے DC ڈسٹرکٹ آف کولمبیا پہنچایا جائے گا۔ امریکہ سے باہر لوگ اسے واشنگٹن DC کہتے ہیں، جو USA کا دارالحکومت بھی ہے، لیکن مقامی لوگ صرف DC کہنا ہی کافی سمجھتے ہیں۔ مجھ پر سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ ان کی تفتیش DC ہی میں ممکن تھی کیونکہ FBI والوں کا ہیڈ کوارٹر وہیں پر تھا، جہاں DNA ٹیسٹنگ لیبارٹری بھی موجود تھی۔ میں نہیں جانتا تھا ہمیں پرواز کرتے ہوئے کتنا وقت گزر چکا تھا اور اس وقت طیارہ امریکہ سے کتنی دور تھا۔ اچانک میرا دھیان ساحل کی طرف چلا گیا۔ امریکیوں یا یہودیوں کی ساحل میں بڑھتی ہوئی دلچسپی میرے لیے چمک تھی۔ میں نہیں سمجھتا تھا وہ کسی بیش باغ خزانے کے راز سے واقف ہوگی، اور دوسری طرف یہودیوں کی سرگرمی کو بھی فضول چارہ جوئی کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ ساحل کے بارے میں سوچتے ہوئے طیارے کے اندرونی ماحول کی طرف میں متوجہ ہو گیا، اور اسی وقت مجھے ایک اور حیرت سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ وہ طیارہ نہیں تھا جس میں ایک آہنی کرسی پر مجھے مفلوج کر کے سیڑھی کے بارے میں استفسار کیا گیا تھا۔ اس وقت میں ایک آرام دہ نشست پر موجود تھا۔ بے اختیار میں نے گردن گھما کر دائیں جانب دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر طیارے کے دوسری جانب والی کھڑکی کے ساتھ لگی نشست پر ساحل موجود تھی۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس منظر نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا اور بے ساختہ میں اسے پکار بیٹھا۔ میری آواز میں ایک طوفانی بلاخیز شامل ہو گیا، ساحل! وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور بدستور خاموش نظر سے مجھے تکتی چلی گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں لمحے بھر کی دیر نہ لگی کہ اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ تھی۔ لگتا تھا ہمارے دشمنوں نے ساحل کو بھی عارضی طور پر مفلوج بنا دیا تھا۔ وہ کافی دنوں کے تڑپا دینے والے انتظار کے بعد مجھے دکھائی دی تھی۔ میں اس مکڑے کو دیکھنے کو ترس گیا تھا۔ وہ نظر بھی آئی تو اس قسم پرسی کی حالت میں کہ میری پکار پر لبیک بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ ان جذباتی لمحات میں مجھے خود پر اختیار نہ رہا اور بے ساختہ اٹھ کر ساحل کی طرف لپکا۔ لیکن یہ کیا، میں اپنی نشست پر ایک بے معنی سی حرکت کر کے رہ گیا۔ اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی مرضی سے اس نشست کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میرے ہاتھ اور پاؤں اس سلسلے میں کسی تعاون کو تیار نہ تھے۔ میری جنبشی کوشش کے نتیجے میں دونوں ہاتھ پہلو میں ساکت پڑے رہے اور پاؤں بھی اپنی جگہ بے حرکت موجود رہے۔ اس مرتبہ ان ظالموں نے مجھے ہاتھ پاؤں سے مفلوج کر کے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے دیوانگی کے عالم میں ایک اور کوشش کی، لیکن نتیجہ پہلے سے مختلف برآمد نہ ہوا۔ میں دیکھ سکتا تھا، سن سکتا تھا اور بول سکتا تھا، مگر اپنے بازوؤں اور ٹانگوں کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ کیا بے بسی تھی! میں رات دن ساحل کو دیکھنے کی تمنا کرتا رہا تھا۔ یہ تمنا پوری ہوئی بھی تو ادھوری۔ میں صرف اسے دور سے دیکھ سکتا تھا۔ اسے چھونے، پیار کرنے اور باؤں میں بھرنے کی طاقت مجھ سے چھین لی گئی تھی، اور ساحل کو بھی ایسا بنا دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے میری جانب پیش قدمی کرنے کے قابل نہیں تھی۔ میں حالات کی بے رحمی اور واقعات کی ستم ظریفی پر کڑ کر رہ گیا۔
ہاتھ پاؤں انسانی وجود کے نہایت ہی اہم اعضاء ہیں جن کے بغیر حرکت بے معنی اور موسیقہ خیز ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں جو کوشش کی تھی وہ بڑی مایوس کن ثابت ہوئی اور میں تصور میں اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر حسرت بری نظر سے ساحل کو دیکھا، وہ بدستور مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مجھے تاثرات نظر نہ آئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ساحل کا سنگی مجسمہ اس نشست پر براجمان کر دیا گیا ہو کہ میری دلداری بالفاظ دیگر دل آزاری ہوتی رہے۔ شعیب کی زبانی میرے دشمنوں کو بہرحال یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ میں اپنے دل میں ساحل کے لیے کس قسم کے اور کتنی شدت کے جذبات رکھتا ہوں۔ میری یہ دکھتی ہوئی رگ ان ظالموں کے قابو میں آ گئی تھی۔ شعیب گوری اور چودھری نوازش نے ساحل کو میری مجبوری بنا کر پچھلے کچھ عرصے سے میرا جینا عذاب کر رکھا تھا، اور اب یہ نئے دشمن یہ تو وہ لوگ تھے جن کے اختیار کی کوئی حد تھی اور نہ ہی طاقت کا کوئی حساب۔ میں بیٹھے بٹھائے ایک خوفناک جن کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ میں نے ساحل پر سے اپنی توجہ ہٹائی اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ بند آنکھوں کے پیچھے روشن ہو گئی، اس کے چہرے کا ایک خط و خال ابھر کر سامنے آنے لگا۔ یہ وہ صورت تھی جو میری پیاسی ترسی ہوئی آنکھوں کے لیے ٹھنڈے پانی کے چشمے کی طرح تھی، لیکن ان عذاب لمحوں میں یہ صورت پتھر کی مورت بن کر رہ گئی تھی۔ ہم دونوں کی حالت زار ایک دوسرے سے زیادہ مختلف نہ تھی۔ ہم حالات کے مارے ہوئے دو بے پر کے پرندے بن کر رہ گئے تھے۔ مجھے اپنی بے بسی پر سخت غصہ آنے لگا۔ اگر میں یہودیوں کے ہتھے نہ چڑھا ہوتا تو ساحل کی رہائی اور واپسی کے لیے اپنی سی کوشش کر سکتا تھا، لیکن اب تو میری حیثیت کسی عضو معطل جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، کسی اور کی کیا خاک مدد کرتا۔ اسی نے میں نقلی وجدان میرے تصور میں در آیا۔ وہ بڑے طنزیہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ شاید یہ میرے تخیل کا کرشمہ ہو، میں اس وقت نقلی وجدان کی حرکت کی وجہ سے خاصا برہم تھا۔ میری اس لاشعوری اور شعوری ناراضی نے مجھے اس کا طنزیہ چہرہ دکھا دیا ہو۔ بہرحال اس کی سیڑھی کی چوری والی حرکت میری نظر میں ناقابل معافی تھی۔ میرے اندازے اور تجربے کے مطابق اگر واقعی ایسی کوئی اہم سیڑھی چوری ہوئی تھی تو پھر چور اس بیروپیہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے تصور میں اسے بہت کھری کھری سنائی اور کسی حد تک اپنے دل کی بڑاس نکال لی۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے میرے تصور سے رخصت ہو گیا، جیسے مجھے ٹھینگا دکھا کر جا رہا ہو۔ اسی لمحے مجھے آنکھیں کھولنا پڑی کیونکہ میری سماع سے وہی منحوس امریکی لب و لہجے والی آواز ٹکرائی تھی۔ اب وہ میری نظر کے سامنے کھڑا تھا، دراز قامت مضبوط بدن کا مالک۔ اس کی آنکھیں نیلی اور ناک طوطے کی چونچ جیسی مخصوص انداز میں جھکی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے چند فٹ کی دوری پر کھڑا تھا اور میرے نام سے مجھے مخاطب کر رہا تھا۔ مسٹر وجدان، اپنی حفاظتی بیلٹ باندھ لو، تیاری کی لینڈنگ میں بہت کم وقت باقی ہے۔ میں اگرچہ اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا، لیکن آواز کے مخصوص انداز اور اتار چڑھاؤ سے میں نے اسے شناخت کر لیا۔ یو ایس ایئر بیس پر کسی طیارے کے اندر ہمارے درمیان طویل گفتگو ہوئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت میں اس شخص کو دیکھ نہیں سکتا تھا اور اب وہ بنفس نفیس میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اس کی گہری نیلی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکا۔ وہاں مجھے سرد موری صفاقی اور درندگی کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس کے پتلے ہونٹوں پر بڑی زہریلی مسکراہٹ تھی۔ یہ ایک بھرپور طنز تھا ہماری بے بسی اور لاچاری پر۔ میں نے نفرت سے اسے گورا اور دھیان دوسری طرف کر لیا۔ وہ میرے قریب آتے ہوئے بولا، میں سمجھ رہا ہوں تم مجھ سے کیوں ناراض ہو۔ دراصل میرے ذہن میں نہیں رہا تھا۔ وہ بالکل میرے نزدیک آ گئے اور میرے اوپر جھکتے ہوئے خاصی بلند سرگوشی کی۔ میں بھول گیا تھا تم سیفٹی بیلٹ باندھنے کے قابل نہیں ہو، یہ کام تو مجھے ہی کرنا ہوگا۔ میں خاموشی سے اس کے ہاتھوں کی کارروائی دیکھتا رہا۔ مجھ سے فارغ ہونے کے بعد وہ ساحل والی نشست کی جانب بڑھ گیا اور اس کی سیفٹی بیلٹ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ وہ کسی طوطے کی نسل کمبخت انسانی نفسیات کا ماہر بھی لگتا تھا۔ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ میرے اور ساحل کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ہم ایشیائی، خاص طور پر انڈو پاک کے لوگ اپنی محبت کے معاملے میں کس قدر جذباتی اور حساس ہوتے ہیں۔ وہ میرے احساس کو گائل کرنے اور جذبات کو مجروح کرنے کے لیے بیلٹ باندھنے کے دوران میں ایک طرح سے ساحل پر ڈھس آ گیا۔ یہ اس کا ایک دانستہ فعل تھا۔ اس کی شیطانی حرکت سے میرا خون کھول کر رہ گیا، لیکن میں اس کے خلاف کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لہذا آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مجھے وہ خون کے گھونٹ پینا پڑے۔ بعض اوقات انسان حد درجہ مجبور اور لاچار ہو جاتا ہے۔ وہ بدبخت اپنی کارروائی سے فارغ ہوا تو ایک مرتبہ پھر میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سنگینی، ہونٹوں پر وہی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے مخاطب کیا اور سرسراتے لہجے میں گویا ہوا، تم دونوں اس قابل تو نہیں ہو کہ کسی قسم کی مہم جوئی کا خیال دل میں لا سکو، لیکن میں احتیاطاً پھر بھی تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ اپنی جان کا دشمن بننے والی کوئی بھی حرکت نہ کرنا۔ نہ دیکھتے ہوئے بھی بہت سی آنکھیں تم دونوں کو دیکھ رہی ہیں، تو میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، میں صرف یہ سمجھ رہا ہوں کہ تمام تر ترقی کے باوجود بھی تم لوگوں میں اعتماد کا فقدان ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ ہم اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتے تو پھر تمہاری یہ وارننگ کیا معنی رکھتی ہے؟ اس نے برا سا منہ بنایا اور کندھے اچکاتے ہوئے بولا، بس لاجواب ہو گئے۔ میں نے ایک اور چوٹ کی۔ وہ اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے سرسری انداز میں بولا، میں پائلٹ روم میں جا رہا ہوں، لینڈنگ کے بعد تم لوگوں سے ملاقات ہوگی، ٹیک کیئر۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اس طیارے کو ڈی سی کے کسی بے ظاہر یا خفیہ ایئرپورٹ پر اترنا چاہیے تھا، لیکن میں نے جاتے جاتے اس دراز قامت یہودی کے چٹکی لینا ضروری سمجھا۔ یہ تو بتاتے جاؤ، میں نے کہا، ہم کہاں لینڈنگ کرنے والے ہیں؟
ان کوریج کے خوبصورت ایئرپورٹ پر اس نے کہا، ان کوریج؟ میں بڑبڑایا، یہ نام پہلے سننے میں نہیں آیا۔ وہ فخری انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ان کوریج الاسکا کے ایک حسین شہر ہے، دیکھو گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ الاسکا؟ میں بساط بھرا اچھل کر رہ گیا۔ ہاں، ہم الاسکا کی زمین پر لینڈنگ کرنے جا رہے ہیں۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ اگر وہ بدماش کسی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا تو پھر میرے تمام تر اندازے غلط ہو گئے تھے۔ الاسکا کے بارے میں تو میں خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ یو ایس اے کی اس ریاست کے حوالے سے میں صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی اسٹیٹ تھی اور اس رقبے کا بڑا حصہ برفانی تودوں اور برف کے پہاڑوں سے ہٹا ہوا تھا۔ میں نے بے ساختہ آنکھیں بند کر لی۔ اسی وقت میں نے اس شاطر یہودی کے جاتے ہوئے قدموں کی آواز سنی۔ میں نے الاسکا کا تصور کیا اور ایک وسیع و عریض برف زار تحد نگاہ پھیلتا چلا گیا۔ اگلی لمحے میرا احساس کپ کپا کر رہ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں بھی اس برف زار کا حصہ بنتا جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں اس موقع پر تقدیر ہم سے کون سا مذاق کرنے جا رہی تھی۔ تقدیر کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں، یہ اپنے انداز میں کھیلتی ہے اور مد مقابل کو چاروں خانے چت کر دیتی ہے۔ اس کی حکمت عملی کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں، شاید اس لیے کہا جاتا ہے تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا ہے آدمی۔ تاہم تقدیر ناانصاف نہیں، یہ بات تدبیر لوگوں کو پسند کرتی ہے جو لوگ ہاتھ پاؤں چھوڑ کر نہیں بیٹھ جاتے، اپنے معاملات اور مسائل سے نمٹنے کے لیے کسی نہ کسی تدبیر میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ان سے بہت خوش ہوتی ہے، ان کی محنت اور تگ و دو کو سراہتی ہے اور بچھاڑنے کے بعد انہیں انعام و اکرام سے بھی نوازتی ہے، ان کی کوشش کا ضلع ضرور دیتی ہے۔ اسی حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے تدبیر تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ سب سمجھ کا ہیر پھیر ہے، فطری اصول ہے، آپ محنت کریں گے تو اس کا ثمر آپ کو ضرور ملے گا، مگر محنت کی تکمیل کے بعد کام کر چکنے پر۔ گویا تدبیر تقدیر کو نہیں بدلتی بلکہ تقدیر تدبیر کا بدلہ دیتی ہے۔ آپ کی محنت بار پاتی ہے، کوشش رنگ لاتی ہے اور آپ کامران ٹھہرتے ہیں۔ ہم دونوں اس وقت تقدیر کے رحم و کرم پر تھے، پتہ نہیں ہمیں کون سا روپ دکھانے کا فیصلہ کیے بیٹھی تھی۔ ہمیں اس تقدیر کو بدلنا تھا، کوئی ایسی صحیح کرنا تھی کہ حالات مکمل طور پر ہمارے قابو میں آ جاتے۔ میرا ذہن تیزی سے کسی تدبیر کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ سچ ہے، میرا ایمان بھی ہے کہ قدرت انسان کو اس کی بساط اور برداشت کے مطابق آزماتی ہے۔ کسی بھی شخص کو ایسے امتحان سے نہیں گزارا جاتا جس کے سلیبس سے وہ نا آشنا ہو۔ یہ الگ بات ہے اس نے سلیبس پر توجہ دینے کی ضرورت نہ محسوس کی ہو۔ میں نے بڑی کٹھن اور عملی زندگی گزاری ہے۔ آنکھ کھولتے ہی زندگی کے ہنگاموں سے آشنا ہو گیا تھا اور حالات یہی بتاتے تھے آنکھ بند ہونے تک مارا ماری کا یہ سلسلہ جاری ہو ساری رہے گا۔ گویا میرا تو وہ معاملہ تھا، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ میرا ذہن جدید ترین کمپیوٹر سے بھی زیادہ فعالیت دکھا رہا تھا، لیکن ہاتھ پاؤں گویا برف کی سیل بن چکے تھے۔ وہ میرے دماغ کے تابع نہیں رہے تھے۔ دماغی احکام کو ان تک پہنچانے والے مخصوص اعصاب کو کسی ضد اثر اور حیرت انگیز دوا کے ذریعے مفلوج بنا دیا گیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا وہ مجھ سے روٹھ گئے ہوں۔ میں ہاتھ پاؤں کا نہیں رہا تھا۔ ہمارا جہاز بھی الاسکا کے عظیم الشان برف زار میں نہیں اترا تھا، لیکن اس سے پہلے عیار یہودیوں نے ہمارے اجسام میں برف زار اتار دیا تھا۔ میں اپنی بے بسی پر جھنجھلا کر رہ گیا۔ بھلے یہ کوئی بات ہے کہ انسان اپنی مرضی سے ہاتھ پاؤں کو حرکت بھی نہ دے سکے؟ اگر انسان کچھ ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں اسے اتنی زیادہ بے بسی محسوس ہوتی ہے۔ بے کام اور سیدھا سادہ انسان نہیں تھا جو لگی بندی زندگی کا عادی ہوتا ہے۔ اس کے شام و سحر اور دن رات کا معمول متعین ہوتا ہے۔ اس کی لائف میں کوئی اپ سیٹ نہیں ہوتا، وہ ایک مخصوص سیٹ اپ میں سانس لے رہا ہوتا ہے۔ در حقیقت وہ زندگی کو نہیں گزار رہا ہوتا بلکہ زندگی اسے گزار رہی ہوتی ہے، جبکہ میں زندگی کو گزار رہا تھا۔ میرے صبح و شام کا کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ میرے حالات میں ہر لمحے ایک نئی کروٹ انگڑائی لیتی تھی اور مجھے کسی نئی راہ پر دھکیل دیتی تھی۔ قدم قدم پر ہنگامے طوفانی بگولوں کی مانند چکراتے نظر آتے تھے۔ وہ مجھے اپنے حصار میں لینے کی کوشش کرتے، لیکن میں ہر حصار کو توڑتا، ہر بگولے کو چیرتا اور ہر طوفان کو رونتا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن پر آ کر میری سوچ کو ایک جھٹکا لگا اور بے بسی کے احساس نے ایک مرتبہ پھر مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں زندگی میں اتنا مجبور آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بے ساختہ میں نے آنکھیں کھول دی۔ وہ طوطے کی اولاد منوس امریکی مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ اس کے جاتے ہوئے قدموں کی آواز تو میں نے بند آنکھوں کے پیچھے ہی سن لی تھی۔ بے اختیار میں نے دائیں جانب گردن موڑ دی۔ میری نگاہ ساحل پر جا کر ٹک گئی۔ وہ یک ٹک مجھے تکے جا رہی تھی۔